رسول اللہ کا تذکرہ، اور اس کے بعد ذکر آیا کہ اس کائنات میں اگر کوئی ذات قابل احترام ہے تو اس کے والدین ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ بات ذرا سا ہم طول دے کے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم سماج میں ماں باپ کے عنوان سے بوڑھے والدین کو اپنی جوان اولاد سے آج شکایت ہوتی ہے۔ بوڑھے ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری خدمت نہیں کرتے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ ڈوب مرنے کا موقع ہے، ڈوب مرنے کا موقع ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہو۔ جب تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں تو تم غیر کی خدمت کیا کرو؟ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی سے صحابی نے سوال کیا، وما حق الوالدین، اللہ کے نبی بتائیے والدین کا ہم پر حق کیا ہے؟ فرمایا جنت کا ونارو، یہ تمہاری جنت ہے، تمہاری جہنم، یہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جہنم۔ گویا یہ راستہ ہے جنت میں جانے کا اور یہ راستہ ہے جہنم میں جانے کا، لہذا ان کے چہرے غصے کے اتار چڑھاؤ اور ان کی پیشانی کے خد و خال کو باریک بینی سے دیکھا کرو۔ ان کی دعا میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے اور ان کی بد دعا میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے۔ مگر نوجوان اپنے ماں باپ کو ستاتے سننے میں یہاں تک آ رہا ہے کہ آج کل کے نوجوان بوڑھے ماں باپ کو گھر سے مار کر کے نکال رہے، گھر سے مار کر کے نکال رہے۔ تو اس بوڑھے باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہیں وہ بھی تو ایسی غلطی کر کے نہیں آیا، اس نے بھی تو کہیں اپنے باپ کو تو نہیں مار کر کے نکالا۔ اس لیے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کو راضی خوش رکھا ہے تو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، اور اگر تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی لاٹھی کو توڑا ہے اور ان کا سہارا چھینا ہے تو تمہاری اولاد بھی تمہارا سہارا چھینے گی۔ ماں باپ کو بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، مگر زیادہ دھیان اولاد کو دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، رغم انف، ذلیل ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو طائف کے پتھر مارنے والوں کو اس نبی نے یہ نہیں کہا وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، مگر ماں باپ کے دشمن، والدین کے ستانے والے کے لیے نبی کی زبان سے یہ جملے، یہ کلمے نکل رہے ہیں۔ ابو ہریرہ سے کہتے ہیں رغم انف، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ رسوا ذلیل خوار ہو جائے جس نے اپنے بوڑھے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا پایا۔ معلوم ہوا ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی، ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے۔ کہا ان دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ سماج میں ننگا کر دیے جانے کے لائق ہے، جو اپنی جنت کے راستے کو بند کرتا ہے اور جہنم کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ نبی کا ایک ارشاد اور ہمیں یاد آیا، اللہ کے پیغمبر کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے، اللہ کے نبی نے والدین کا تذکرہ کیا، ماں باپ کا ذکر کیا، تو نبی نے فرمایا یہ والدین
اولاد کی ترقی کا زینہ ہے. والدین اولاد کی ترقی کا زینہ ہے. کیوں؟ ماں باپ کے دل میں اولاد کی بے پناہ محبت ہوتی ہے. ماں باپ کے دل میں اولاد کی بے پناہ محبت ہوتی ہے. وہ اس کی